الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وعترته وأصحابه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، عشق و محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین یا صاحب الجمال ویا سید البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور احسان سے اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں شریک ہیں. دعا ہے خالق کائنات جل وعلا ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. قرآن و سنت کے علم سے ہمارے سینوں کو منور و کشادہ فرمائے. آج کی اس گفتگو کا عنوان عظمت انسان کیا ہے. انسان کی جو شان و عظمت دیگر مخلوقات میں اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ کیا ہے. عالمی سطح پر اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا کے اندر جو انسان بس رہے ہیں ان کی تعداد تقریباً 8 ارب سے زیادہ ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 8 ارب سے زیادہ اولاد آدم اس وقت دنیا کے اندر موجود ہے. اولاد آدم تو بہت ہے لیکن آدمیت اور انسانیت 8 ارب میں موجود نہیں ہے. انسانیت بہت کم لوگوں کے اندر ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ انسانیت کا جو مقام و مرتبہ اللہ نے بیان کیا ہے اس کو سمجھا جائے کہ انسان ہے کیا. اللہ رب العزت نے اس دھرتی پر مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے.
ان کے اندر جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں۔ جمادات یہ جامد مخلوق ہیں، جمادات یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جمود ہے، یہ بڑھتی نہیں ہے، نہ ہی ان کے اندر خود حرکت کرنے کی طاقت ہے، جیسے مٹی ہے، ریت ہے، پتھر ہیں، یہ جمادات ہیں۔ یہ ایسے ہی آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، یہ حرکت کر رہی ہے۔ نباتات، نباتات کسے کہتے ہیں؟ جو زمین سے اگے، نشو و نما پائے، انسان کو کسی بھی لحاظ سے کوئی نہ کوئی فائدہ دے، یہ نباتات ہیں۔ لیکن یہ نباتات خود چل پھر نہیں سکتی۔ حیوانات چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، حرکات و سکنات سب کچھ کرتے ہیں، لیکن انسانوں کی طرح بول نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمادات، حیوانات اور نباتات میں سے سب سے زیادہ جس کو شرف عطا فرمایا ہے وہ حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے۔ کھاتا پیتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، عقل، شعور، تدبر، تفکر، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے اندر جمع فرما دیا۔ اور اللہ رب العزت نے حیوان اور انسان کے درمیان جو فرق رکھا ہے وہ عقل کا ہے۔ جانور کے پاس عقل نہیں ہے اور انسان کے پاس عقل ہے۔ جانور کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اور انسان کا مقصد بھی فقط اگر یہی ہو کہ کھانا پینا اور بچے پیدا کرنا اور کچھ نہیں، تو پھر حیوان اور انسان میں فرق کوئی نہیں۔ یہ بچے پیدا کرنا، کھانا پینا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتیازی وصف عقل کا عطا فرمایا ہے، اور یہ عقل ایک ایسا وصف ہے کہ جس کے اوپر تکلیف کا دار و مدار ہے۔ دنیا جہان کے اندر جتنے بھی انسان مکلف ہیں وہ عقل کی وجہ سے، احکام شرع کے مکلف وہ عقل کی وجہ سے ہے۔ جس انسان کے پاس عقل ہے وہ نماز روزے کا مکلف ہے۔ جو مجنون ہے، پاگل ہے، عقل نہیں رکھتا، وہ نماز روزے کا بھی مکلف نہیں، اس کے اوپر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ فرض ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں سے ممتاز کیا عقل کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اسے خشکی اور سمندر پر سوار کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے اسے ستھری چیزیں کھانے کو دیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسے کثیر مخلوقات پر زبردست فضیلت عطا فرمائی۔ انسان کا امتیاز ہے، جانور کھاتے ہیں، کھرلیوں کے اوپر جھک کے کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جھک کے پیتے ہیں۔ انسان کا ایک اپنا اعزاز ہے، انسان بھی کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانداروں کے اوپر اس کو فضیلت اس انداز سے دی ہے، یہ لقمہ توڑتا ہے، اس کو لقمے کے اوپر جھکنا نہیں پڑتا، نالیوں کھرلیوں کے اوپر جھکنا نہیں پڑتا، لقمہ توڑتا ہے، بڑے وقار کے ساتھ لقمہ اس کے منہ تک پہنچتا ہے۔ پھر اس کے واسطے حدود و قیود رکھ دی ہیں۔ جانوروں کے واسطے کسی قسم کی کوئی بھی حلال و حرام کی حدود و قیود نہیں، انسان کے واسطے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوقات میں سے انسان کو شرف عطا فرمایا ہے، انسان کو مکرم کیا ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے، دنیا جہان کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا، انسان کی خدمت گزار ہے ساری چیزیں۔ اللہ خود فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ ہی ہے جس نے رات کو، دن کو تمہاری خدمت کے لیے بنا دیا ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج ہے، چاند ہے، یہ بھی تمہاری خدمت کے لیے۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ جو ستارے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے زمین کے اوپر جو چیز بھی پیدا ہو رہی ہے، زمین سے اگ رہی ہے، اللہ نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی اللہ ہے جس نے وہ سارے کا سارا جو زمین پر ہے
وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے یہ حضرت انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ انسان مخدوم ہے، بقیہ ساری مخلوقات انسان کی خادم ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جیسے ہی پیدا ہوا اس کو مناسب ہوا، روشنی، پانی اور دیگر اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ہی انسان یہاں اس جہان کے اندر آنکھ کھولتا ہے، ہر طرح کا ہر لحاظ سے مناسب انتظام اس کے لیے فرما دیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوا تو بے یار و مددگار ہو، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سینے سے 2 چشمے اس کے لیے جاری کر دیے، اور ماں کے سینے کے اندر محبت اس کے لیے پیدا فرما دی، اور باپ کے سینے کے اندر جو شفقت کا سمندر ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی پیدا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی انسان کے لیے ہے اس جہان کے اندر وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اس تمام بات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے ساری مخلوقات میں سے فضیلت اگر دی ہے تو انسان کو دی ہے۔ تو انسانوں میں جس کو فضیلت ہے وہ ہے مسلمان۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان سارے لوگ برابر ہیں، بحیثیت انسان۔ اب انسانوں میں فضیلت کس کو ہے؟ جو مسلمان ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا شرف ہے، اس کا وقار ہے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں، نئے دانشور کہتے ہیں انسانیت دین ہے، انسانیت مذہب ہے۔ یاد رکھنا، اگر انسانیت کسی مذہب کا نام ہوتا نا تو حیوانیت بھی کوئی مذہب ہوتا۔ اگر حیوانیت کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، تو انسانیت بھی کوئی دین نہیں۔ دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ دین کیا ہے؟ فقط اسلام ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام ہی اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ دین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور دین کی تلاش میں ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا فرمان ہے کہ ہرگز اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین قبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا ساری مخلوقات کے اندر افضل انسان، اور پھر انسانوں میں مسلمان، اور مسلمانوں میں جس کے اوپر رحم ہے، جس کے اوپر مغفور ہے، جس کے اوپر مغفرت کی بشارت ہے، جس کے اوپر رحم کی بشارت ہے، وہ کون ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت۔ اہل سنت و جماعت، اہل سنت کسے کہا جاتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنانے والا۔ اور جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحابہ کی جماعت کو تھامے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کی جماعت کو تھامے۔ یاد رکھیے، جو صرف سنت کی بات کرے اور جماعت کی بات نہ کرے، یا جماعت کی بات کرے اور سنت کی بات نہ کرے، وہ بندہ گمراہ ہے، بد دین ہے۔ اور جو سنت کی بات بھی کرے اور جماعت کی بات بھی کرے، وہ فلاح و کامیابی کے ساتھ مزین کر دیا جاتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوستو، ساری مخلوقات کے اندر انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، اور مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت افضل۔ اور یاد رکھیے، یہ جو اہل سنت و جماعت ہے یہ زندہ ضمیر کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ بولیے ذرا۔ زندہ ضمیر کا نام ہے۔ یہ زندہ ضمیر یہ کیا چیز ہے؟ یہ قرآن پاک کے اندر یہ جو ضمیر ہے نا انسان کا، سورۃ القیامہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا مجھے قسم ہے نفس لوامہ کی۔ لوامہ، لوامہ بولتے ہیں ملامت کرنے والا، لوامہ اسے بولتے جو بہت زیادہ ملامت کرے۔ انسان نیکی کرتا ہے نا، نیکی کرنے کے بعد اگر اس کو خوشی محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ انسان کا جو ضمیر ہے اندر وہ زندہ ہے۔ اور اگر انسان کا ضمیر بندے کو ملامت کرے کسی کام پر تو سمجھ لیجئے کہ بندے کا ضمیر مردہ ہو چکا، مر چکا ہے۔ یہ جو ملامت کرنے والی چیز ہے نا انسان کے اندر، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔
یہ ضمیر ہے جس کو نفس لوامہ کہا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکریم کی وجہ سے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے، لا اقسم بالنفس اللوامہ، انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر باوقار عزت والا وہ ہے جس کا نفس اس کو ملامت کرے اور اس کی ملامت پر وہ اس کی پاسداری بھی کر رہا، وہ باوقار ہے۔ آج ذرا سنتے ہیں کہ یہ جو انسان جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے اور جس کا ضمیر مردہ ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہے؟ مختلف مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو اپنے اندر سے برائی پر ملامت اور سرزنش کی آواز آئے تو سمجھ لیجئے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہے، اور ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر شرمندگی محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ ضمیر زندہ ہے۔ کسی کی حق تلفی ہو جانے پر انسان بے چین ہو جائے، ایسے ہی گناہ کا ارتکاب ہو جانے پر انسان بے چین ہو جائے، فکر لاحق ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ انسان کا ضمیر زندہ ہے۔ اور اگر کسی کا حق مارنے کے بعد بندہ ڈکار تک نہ لے تو سمجھ لیجئے کہ ضمیر مردہ ہے، اندر سے انسان ختم ہو چکا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اپنے آقا و مولا کی نافرمانی کرنے پر اگر انسان کا اندر انسان کو ملامت نہیں کر رہا تو انسان اندر سے مردہ ہو چکا ہے۔ یہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، یہ چلتا پھرتا مردہ ہے۔ یہ جس بندے کا ضمیر زندہ ہے وہ خود زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ ہے وہ کھا پی رہا ہے لیکن اندر سے کیا ہے؟ مردہ ہے۔ اب ذرا سنیے زندہ ضمیر یا مردہ ضمیر کے اثرات انسان کے اوپر کیا مرتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بڑی پیاری گفتگو ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ضمیر زندہ ہو تو اعمال اچھے ہو جاتے ہیں اور معاملات بندے کے سنورنا شروع ہو جاتے ہیں، کردار سنورتا ہے، اخلاق کے اندر عمدگی آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو پھر اس کو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ یہ چیز فیشن ہے لیکن ہوتا کیا ہے؟ وہ برائی ہے۔ وہ حرام کو بھی حلال سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح سود کھانے والے لوگ ہیں وہ کہتے چل رہا ہے، چل رہا ہے، ہم لاکھ ان کو دلیلیں دیں لیکن وہ کہتے نہیں جی سارا جہان کھا رہا ہے، اگر ہم کھا لیں تو پھر کون سی بات ہے؟ ہم دنیا کی اس دوڑ میں پیچھے کیوں رہیں؟ جس وقت لوگ سب کچھ ہڑپ کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں تو ہم اس سے کیوں بچیں؟ تو دوستو یہ مردہ ضمیر کی باتیں ہیں، حالانکہ ان کا اندر یہ گواہی دیتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہے۔ زندہ ضمیر انسان کا وہ اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے زندہ ضمیر کی ایک نشانی بھی بیان فرمائی ہے۔ سیدنا ابو امامہ سدی باہلی رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے پوچھا حضور ذرا بتائیے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ ایمان کی کہ بندے کے اندر ایمان ہے یا نہیں، اس کی نشانی کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا سرت کا حسنتک، جس وقت تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تو نے نیکی کی ہے، تیرے دل کے اندر اطمینان پیدا ہو گیا، فرمایا فانت مؤمن، تو اس وقت مومن ہے، نیکی سے خوشی ملے۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ، جس وقت تیری برائی تجھے ملامت کرے، تجھے بے چین کر دے، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو اس وقت بھی مومن ہے۔ اور اگر تیری برائی تجھے بے چین نہیں نہ کرتی، تو برائی کرنے کے بعد بھی مطمئن رہتا ہے، تو اندر سے ختم ہو چکا ہے، تو مومن نہیں ہے۔ تو دوستو زندہ ضمیر کی علامت یہ ہے کہ بندے کا جو ضمیر ہے اندر سے انسان کو برائی کے اوپر ملامت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو اپنے اوپر غور و تفکر کرنا اور اپنے ضمیر کا جائزہ لینا یہ اللہ کے ہاں کتنا اجر رکھتا ہے ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ وہب بن منبہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بندے نے طویل عرصے تک اللہ کی عبادت کی اور اللہ سے کسی چیز کا سوال کر دیا، اور سوال کرنے سے پہلے اس نے 70 روزے بھی رکھے تھے، لیکن کیا ہوا؟ دعا ثمر بار نہ ہوئی، یعنی ثمرہ ظاہر نہ ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا کہ میں نے اتنے روزے رکھے، اتنی عبادتیں کی،
اور تو نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا۔ من قبلک اوتیت، کہنے لگا یہ تیرا اپنا قصور ہے، لو کان فیک خیر اعطیت، اگر تیرے اندر کچھ ہوتا تجھے دے دیا جاتا، ولیکن لیس فیک خیر، تیرے اندر بھلائی ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو کوسنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کے ذریعے سے پیغام بھیجا، یا ابن آدم ان ساعتک هذه التي اجریت علی نفسک فیہا خیر من عبادتک، اے ابن آدم یہ گھڑی جس میں تو نے اپنے آپ کو ملامت کی ہے، تیری پچھلی ساری عبادت کے اوپر بھاری ہو چکی ہے۔ اور فرمایا دیکھ قد اعطاک اللہ حاجتک، تو نے جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگی تھی، اس اپنے آپ کو ملامت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی قبول فرما لی ہے، تجھے وہ عطا فرما دیا گیا ہے جو تو نے مانگا ہے۔ تو پتہ چلا اپنے ضمیر کا جائزہ لینا یہ بہت ضروری ہے، یہ اور یہی مسلمانی کا تقاضا ہے۔ ساری مخلوقات کے اندر سب سے بہتر انسان ہے، انسانوں کے اندر مسلمان بہتر ہے، اور مسلمانوں کے اندر وہ مسلمان بہتر ہے جس کا ضمیر زندہ ہے، جس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے وہ بہتر ہو سکتا نہیں۔ اچھا، بندے کا ضمیر جو مردہ ہوتا ہے اس کی اسباب کیا ہیں؟ یہ ایک دو باتیں سن لیجیے۔ یاد الہی سے غفلت، اس سے بھی انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ جس وقت بندہ اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر گناہوں کی کثرت، اس سے انسان کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ ضمیر اور مردہ ضمیر کی مثال بیان فرمائی۔ فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے زندہ ہے، جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ تین چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر انسان کی بہت زیادہ معاون اور مددگار ہیں۔ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ایک نماز ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر تیسرا اللہ اللہ کرنا، بذات خود اللہ کا نام لینا، ذکر اللہ کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو غفلت سے ہٹا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے انسان کا ضمیر بھی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں۔ تو جدو اسی قرآن پاک نو کھولنا ہی نہیں، مہینہ مہینہ ادا ہی پیا ہے، ساڈا ضمیر کہندا وا بھی پڑھنا چاہیے لیکن اسی پڑھ دے نہیں، تو بندے کا جو ضمیر ہے آہستہ 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 وہ چلا جاتا ہے اس لائن کی طرف کہ جس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ تو دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ضمیر کے زندہ رہنے کے اسباب اکٹھے کریں۔ یہ جو ہم نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں یہ بھی ضمیر کو زندہ کرنے کا ایک بہانہ ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جس وقت جمعے والے دن اذان دے دی جائے نا تو تم اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، چل پڑھو۔ یہ خطبہ، یہ نماز، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو۔ اچھا پھر دیکھیے یہ قرآن اللہ کا ذکر کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، پیارے محبوب ہم نے آپ کی طرف ذکر ہی تو نازل کیا ہے۔ پتہ چلا قرآن کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اور پھر دوسری طرف آئیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے نام کو یاد کیا کر، اللہ کا نام لیا کر، اپنے رب کا نام لیا کر۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر ایک سے کٹ کے اللہ کا ہو کے رہ جا، اللہ کا ہو کے رہ جا۔ یہ تین چیزیں ہیں، ایک نماز ہے، ایک قرآن کی تلاوت ہے، تیسرا اللہ اللہ کرنا۔ یہ تین چیزوں سے انسان کے ضمیر کو تقویت ملتی ہے، انسان کا ضمیر مردہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزوں کو قرآن کی ایک ہی آیت کے اندر بھی بیان فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پیارے محبوب جس کتاب کی وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے آپ اس کی تلاوت کیجیے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑھ کر ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔
آج کل ہم نے دیگر ذکر کرنے زیادہ شروع کر دیے ہیں، اللہ کا ذکر مغلوب کر دیا، بقیہ ذکروں کو غالب کر دیا ہے۔ یاد رکھیے یہ جو بزرگان دین کا ذکر ہے نا، بزرگان دین کا ذکر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کہیں کہ یا ابو بکر یا ابا بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، علی اور جو ہے وہ دیگر اصحاب کا ہی فقط نام لیں۔ یہ نام لینا مستحب ہے، ان کا اصل چیز کیا ہے، ان کا ذکر کیا ہے؟ ان کا ذکر یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا جائے، جبکہ دیگر اذکار جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے ذکر مستحب اور اللہ کا ذکر کرنا واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ تو لہذا یہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو انسان کے ضمیر کو زندہ رکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں پر نگاہ رحمت فرمائے۔ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو اپنی جناب سے مدد عطا فرمائے۔ اللہ اسلام کو اور حامیان اسلام کو عروج اور ترقیاں عطا فرمائے۔ اسرائیلی اور امریکی گٹھ جوڑ کو نیست و نابود فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ، سنتیں ادا فرمائے۔